نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت ہود علیہ السلام۔ تو خیر پھر حضرت ہود کی قوم میں سرکش نے جواب دیا تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اس طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو اس قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ القرآن۔ تو انہوں نے اس بات کو بعید از خیال و حقیقت سمجھا کہ ایک انسان رسول کیسے بن سکتا ہے، اور یہ شبہ و اعتراض اکثر نئے اور پرانے جاہل لوگ کرتے آئے ہیں، جیسے کہ قرآن فرماتا ہے، کیا لوگوں نے اس بات پہ تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ اے پیغمبر تو لوگوں کو ڈرا۔ القرآن۔ اور فرمایا، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی اور تو ان کو ایمان لانے سے صرف اس بات نے روکا کہ کہنے لگے کہ اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور اطمینان کرتے تو ہم آسمان سے اپنے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ القرآن۔ اسی طرح ہود نے بھی ان کو فرمایا، کیا تم کو تعجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف ایک آدمی پر ذکر وحی آ گئی ہے جو تم میں سے ہے تاکہ وہ تم کو ڈرائے۔ القرآن۔ یعنی یہ کوئی تعجب کی اس بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت سونپے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کہنے لگی، کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے؟ یہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بعید ہے اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری بہت زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایک انسان ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، پروردگار میری قوم والے مجھے جھٹلاتے ہیں، اس پر میری مدد فرما۔ القرآن۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ وہ قیامت کو جھوٹا سمجھتے تھے اور بعید از حقیقت جانتے تھے، اور جسموں کی مٹی ہڈی ہو جانے کے بعد اس کی اٹھانے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو بہت بعید بات ہے، بہت بعید بات ہے۔ یعنی اس وعدے کا پورا ہونا مشکل ہے، دور ہے، بلکہ زندگی تو صرف یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں پھر اٹھائے نہیں جائیں گے۔ یعنی ایک قوم ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے اور بس۔ اور میں خیال و اعتقاد کمیونسٹ اور دھڑیا لوگوں کا ہے۔ زندگیوں میں سے بعض جہلا بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ ماؤں کے رحم انسانوں کو اگل دیتے ہیں اور زمین کے رحم انسانوں کو نگل دیتے ہیں، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور فرقہ دوریہ اور آج کل کے ہندو لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ روحیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر اسی جہان دنیا میں 36,000 سال بعد واپس آ جاتی ہیں۔ یہ تمام باتیں جھوٹ، کفر، جہالت، گمراہی اور باطل اقوال اور فاسد خیال ہیں جن کی کوئی دلیل و برہان نہیں ہے، بے سروپا چیزیں ہیں۔ یہ کافر طبقے اپنی ان بیہودہ باتوں کے ساتھ صرف انہی لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر، فاسق، عقل و ہدایت سے ناآشنا ہے، جیسے قرآن مقدس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ ایسے کام اور باتیں کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اس سے وہ راضی ہو جائیں، اور جو کام وہ کرتے تھے یہ بھی کرنے لگیں۔ القرآن۔ تو الغرض قوم ہود بالکل حضرت ہود علیہ السلام کی طرف متوجہ نہ ہوئی اور اپنی عمارتوں اور دوسری آباد کاری میں لگے رہے۔ تو پھر حضرت ہود ان کو اپنے وعظ میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا تم ہر بلند جگہ میں بلند و بالا عمارتیں محلوں کی طرح بناتے ہو؟ یہ سب تم بیکار ابس کام کر رہے ہو، اسی لیے کہ تم کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے، محض اپنی شان و شوکت اور بڑائی کے لیے بنا رہے ہو۔ اور یہ عظیم خیموں میں رہا کرتے تھے جن کو حد سے بڑھانے اور شان و شوکت اور اپنی بڑائی کے لیے بلند کرنے پر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، اور ان خیموں کے ستون بھی انتہائی عظیم الشان ہوا کرتے تھے، جیسے قرآن نے فرمایا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے پروردگار نے
کیا حشر کیا عاد کے ساتھ جو ارم ہیں اور وہ بلند ستونوں والے تھے۔ ان کے مثل علاقوں میں کوئی نہیں پیدا کیے گئے، اور یہ عاد پہلے عاد ہے جن کو ارم بھی کہا جاتا تھا، اور یہ بلند ستونوں والے خیموں میں رہا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے جو یہ خیال کیا ہے کہ ارم شہر سونے چاندی کا ہے اور وہ شہروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، تو یہ انہوں نے غلطی کی ہے اور خطا کی ہے، اور ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں، یعنی یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔ اور قرآن میں ان کے متعلق فرمان ہے، اور تم مصانع یعنی کارخانے بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ جو حضرت ہود کی قوم کے متعلق فرمایا، اس سے مراد یا تو محلات ہیں، یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہ ہیں، یا موت سے حفاظت کے لیے بڑے محفوظ مضبوط قلعے ہیں، اور یہ تم لوگ اسی لیے بناتے ہو تاکہ ان گھروں میں طویل طویل زمانہ آباد رہو گے۔ قرآن آگے فرماتا ہے، اور اے قوم ہود، تم کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو، تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس اللہ سے ڈرو، اس نے تمہیں مویشیوں پیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ القرآن۔ Thank you for watching. At Reflection.